بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات سامعین، بھائیوں اور بہنوں، بقرعید کی آمد ہے اور یہ یادگار ہے امام الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایثار و قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو خود قرآن مجید میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے اور ان کے نام سے مستقل ایک سورت قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کوئی قصہ کہانی کی داستان گوئی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب نصیحت ہے، قرآن کتاب موعظت ہے اور قرآن کتاب دعوت ہے۔ قرآن میں چاہے کوئی حکم بیان کیا جائے یا کوئی واقعہ بیان کیا جائے، اس میں ہدایت کا اور عبرت و موعظت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو جو ایک سے زیادہ بار قرآن میں نقل کیا گیا ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا سبب کیا ہے اور اس امت کے لیے اس میں عمل کے فکر کے کیا نمونے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ امت محمدیہ سے فرمایا گیا کہ تم لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے رفقا کی زندگی میں، ان کے عمل میں، ان کے رویہ میں اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ قرآن میں یہ بات دو ہی پیغمبروں کے بارے میں کہی گئی، ایک تو آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور دوسرے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی رفقا کی زندگی کے کیا پہلو تھے جس کی طرف جس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، حکم فرمایا ہے، ہدایت دی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہندوستان میں مسلمان جن لوگوں کے درمیان ہیں، جس قوم سے ہمارا سابقہ ہے، ان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں جس قوم کے درمیان بھیجے گئے، ان دونوں میں بڑی مماثلت اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، ہر طرح کا شرک اس قوم میں تھا۔ سورج کی بھی پوجا کرتی تھی، چاند کی بھی پرستش کرتی تھی، ستاروں کی بھی پرستار تھی، جانوروں کی بھی پرستش کرتی تھی، مورتیوں کی بھی پرستش کرتی تھی۔ غرض تمام مخلوقات جن میں بظاہر کسی قسم کی عظمت پائی جاتی ہے، ان سب کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ہم جس قوم کے درمیان ہیں اس کی بھی صورتحال یہی ہے۔ ہمارے ملک میں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، جانوروں کی، انسانوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، سب کی پرستش ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں،
جیسے سانپ ہے اس کی بھی پرستش کی جاتی ہے۔ تو مشرکانہ ماحول کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کا وطن، ان کا علاقہ، اور یہ بر صغیر کا علاقہ جس میں ہم اور آپ ہیں، بہت زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے۔ دوسری یکسانیت یہ ہے کہ وہاں بھی بہت زیادہ شدت پسندی تھی، اور ہمارے ملک میں بھی اس نامعقول عقیدے کو لے کر بعض ابناء وطن میں بڑی شدت پائی جاتی ہے۔ اتنی شدت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو الٹیمیٹم دیا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم توحید سے باز نہیں آئے، اللہ کو ایک کہنے سے، ایک ماننے سے، ایک ہونے کی دعوت دینے سے، تو یاد رکھو میں تم کو سنگسار کر دوں گا، اور مجھے تھوڑا سا موقع دو، میں تم کو سنگسار کر دوں گا۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کو کہتے تھے کہ ہم آپ کی موب لنچنگ کر دیں گے اگر آپ نے ہمیں توحید کی طرف بلایا اور ہمارے دیویوں دیوتاؤں کو قبول نہیں کیا۔ جیسے آپ آج اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کے شبہے میں، گائے کا گوشت لے جانے کے شبہے میں لوگ ہجوم کے ذریعے ہجومی قتل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ کہو جے شری رام ورنہ تمہاری گردن اتار دیں گے۔ تو جو شدت ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اسی قسم کی شدت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی پائی جاتی تھی۔ اور جیسے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ ہمارے کلچر کو، دھرم کو قبول کیجئے ورنہ یہاں سے چلے جائیے۔ کہاں جائے گا مسلمان، قبرستان یا پاکستان؟ یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ وطن چھوڑ دیجئے، یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہی گئی، اور اسی لیے حضرت ابراہیم کو عراق سے ہجرت کر کے مصر ہوتے ہوئے شام جانا پڑا۔ تو یہ دو چیزوں میں اگر آپ دیکھیں، ایک تو پوری وسعت کے ساتھ شرک، اور دوسرے مذہبی شدت پسندی، تو جو حال حضرت ابراہیم کی قوم کا تھا وہی حال اس وقت ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں اور اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگر حضرت ابراہیم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو انہوں نے دو کام کیے، ایک استقامت اور دوسرے دعوت۔ ایک یہ کہ قوم کی طرف سے کتنی بھی مخالفت ہو، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے یقین پر ثابت قدم رہنا، تکلیفوں کو جھیلنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، دشمنی کی آگ میں آبلہ پائی کرنا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس کا شاہکار ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ وہ قربان کرنے کو تیار ہو گئے اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہے۔ آج مسلمانوں سے بھی حالات یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کریں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں، ایمان کی قیمت ان کو بتائیں، اللہ کا اور اس کے رسول کا یقین ان کے دل میں اتاریں،
ان کے رگ و ریشے میں اتار دیں۔ یہ ایک ہمارا فریضہ ہے۔ اور دوسرا سبق ملتا ہے دعوت کا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدمی کو دعوت دی۔ ان کے والد سے بت پرست نہیں تھے، بت گر تھے۔ اس معاشرے میں گویا ایک طرح کی مذہبی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم نے کتنی محبت کے ساتھ ان کو دعوت دی اور فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے والد، آپ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، اور جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت ابراہیم نے اس طرح سے دعا کی اور ان کو آخرت سے ڈرایا۔ کہا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے اور آپ کا شمار شیطان کے ساتھیوں میں ہو جائے۔ اور جب والد کی طرف سے سختی ہوئی، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں تم کو سنسار کر دوں گا، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر میں اور ان کے داعیانہ مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا، اور انہوں نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ آپ کو کفر سے سلامتی عطا فرمائے، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے۔ اور آگے فرمایا کہ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں ان لوگوں سے کنارے ہو جاؤں گا کہ جن کی آپ لوگوں سے بھی اور جن کی آپ پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ دعوت ہے، یہ اتنے مشکل حالات میں، اتنی شدت پسندی کے ماحول میں بھی دعوت۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات سے نکلنے کے یہی دو راستے، دین پر استقامت اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔